حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت ستارے دیکھ رہی تھی، تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ کوئی ایسا نیک آدمی بھی ہوگا جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نیکی ہے. یہ جیو نیوز کی خبریں نہیں ہیں، روزنامہ نوائے وقت کی خبریں نہیں ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں. اور میں ان کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں. حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی کہ میرے والد کا تو نام نہیں آیا. تو کہتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر ابو بکر ان کی نیکیاں؟ اور میں سبحان اللہ، حضرت عمر کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی غار والی، وہ سب سے باری ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے سودا کرو میرے ساتھ، میری زندگی بھر کی نیکیاں آپ لے لیں، اور جو غار ثور میں آپ نے 3 راتیں گزاری ہیں اور اس پر اللہ نے جو آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمایا وہ مجھے دے دو، اور میرے لیے یہ بھی سودا سستا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. قرآن پاک نے جن کی عظمت اور شان بیان فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت بیان فرما رہے، خوبیاں بیان فرما رہے. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ دلیل ہیں ان کے حق ہونے کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، حضرت عثمان غنی کا ایمان لانا، حضرت علی مرتضیٰ کا ایمان لانا، یہ ایمان لانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے. صحابہ میں سب خوبیاں ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی والذین معہ. ویسے تو سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، لیکن دن رات چمٹ جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وابستہ رہنا اور کہیں آگے پیچھے نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے خوبی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. ہجرت میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں. کون سا موقع ایسا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ موجود نہیں؟ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے جب رحلت فرمائی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائی ہے. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا والذین معہ. آج کسی کو نیک آدمی کے پاس بیٹھنے کی تھوڑی دیر توفیق ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندگی میں یہ بہت قیمتی لمحات ہیں کہ چند گھڑیاں میں ان کے پاس بیٹھ گیا ہوں. تو جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحبت میں گزری ہے اور پھر قیامت کی صبح تک کے لیے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہے، آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی ہے. ایسے جلیل و قدر لوگوں کے بارے میں بد زبانی کرنا، جی ان کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا اپنا ایمان سلامت نہیں ہوتا. ایسے بدبخت لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو ایسے پاکیزہ لوگوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تمہارا ایمان جل چکا ہے، تمہارا ایمان خراب ہو چکا ہے، تمہارا اپنا ایمان موجود نہیں ہے، تم دوسروں کا ایمان کیوں خراب کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہیں، ایسے بدبختوں کی باتیں کرنے سے اس میں ذرا کمی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل اور سمجھ کی